अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चलते प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इलेक्शंस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और हम कोशिश करेंगे कि नेशनल असम्बली के 266 हलकों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ पर पार्टी पोजीशन क्या है, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, उस पर बात करेंगे। और हस्बे मामूल हमारे साथ नवीस सत्ती मौजूद होंगे। नवीस सत्ती साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। और आज हल्का N52 गुजर खान और इसके जो हल्का जो पीपी के जो दोनों हलके हैं 8 और 9 पे बात करेंगे, सूबाई असम्बली के हलकों पे N52 की सूरत हाल है उसके मतलब नवीस सत्ती साहब एनालाइज करेंगे। काफ़ी आप देख सकते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड इनके सामने मौजूद होता है। एक एक चीज़ को वहाँ के मुकामी यूसी लेवल के, वीसी लेवल के जो उम्मीदवार होते हैं, वहाँ की पब्लिक से मैं देख रहा होता हूँ कि हर वक्त ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं और जो एनालाइज कर रहे होते हैं तकरीबन हक़ाइक़ पर मबनी होता है और हकीकत के करीब होता है वहाँ की सूरत हाल। नवीस सत्ती जो मुख्तलिफ हलकों के मतलब जो उनकी इस वक्त जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो तकरीबन हक़ाइक़ पर मबनी होती है, इसलिए हमने ख़ुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो नवीस सत्ती साहब आपका अगेन शुक्रिया सर। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप आकर हमारे व्यूअर्स को ताज़ा तरीन सूरत हाल से, यकीन हर शख्स इस वक्त बड़ा बेचैन होता है अपने हल्के की सूरत हाल को जानने के लिए। और बहुत सारे हमारे जो ओवरसीज़ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी काफ़ी दिलचस्पी होती है कि उनके हल्के की सूरत हाल क्या है, क्योंकि समुद्र पार पाकिस्तानी ख़ुसूसी तौर पर इन इलेक्शंस पर नज़र रखे हुए हैं और जिस तरह की सूरत हाल है इसमें तो ख़ुसूसी तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी परेशान भी हैं और हक़ाइक़ जानने के लिए बेताब होते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। और N52 पे अगर बात करें तो यहाँ इस वक्त किसका मुकाबला है? देखें, N52 तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहम, यानी N51 में भी देखें तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद अख्तर नवासी, चलो वो सियासत में नहीं रहे। N52 में राजा परवेज़ अशरफ, बहुत बड़ा नाम है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, अभी मौजूदा वो स्पीकर हैं। और एक रियासत के बहुत अहम स्टोन में जो इस वक्त मौजूद हैं, जो सारा कुछ हो रहा है वो भी वहाँ, उनका तलक भी वहाँ से है। और मैं बता रहा हूँ, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये उनकी अच्छा खासी डील हो चुकी है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ख़तरा है कि वहाँ पे जावेद इखलास हैं, पीटीआई किसी को भी उतारती है। पहले भी जो शख्स कोई नहीं जानता था, आप वोट देखें कि दूसरे नंबर पे वो आ गया था। तो अभी भी यही होगा क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग रूपोश हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है मजम्मत करके साइड पे हो गए, कुछ पार्टी, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी ने पार्टी को ज्वाइन की हो। हाँ, ज़रूर ये हुआ कि MPs MNAs पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो सियासत छोड़ गए, साइड पे हो गए। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह ये बनी थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ ने रिकॉर्ड तरक्याती वहाँ पे काम करवाए थे। आलमोस्ट 22 अरब से मुबैना तौर पर बताया गया है, बाज़ लोगों ने बताया कि 50 अरब से भी ज़ायद वहाँ पे अपने हल्के में इन्होंने तरक्याती काम करवाए थे। शायद एक ये वजह थी कि उस वक्त तो डंका बज रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज कर गया था। अब इस दफ़ा ना सरप्राइज़ हो सकता है। सरप्राइज़ ये हो सकता है कि राजा जावेद इखलास भी और तहरीक इंसाफ भी, जो भी लोग आएंगे, उनकी ख्वाहिश ये होगी किसी तरीके से परवेज़ यानी बड़े बुर्ज को गिराया जाए। उसकी रीज़न है कि वो जितना यानी मजबूत इस लेवल पे भी मामला आ गया। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि उनके एक भाई थे, उन्होंने एक पुलिस वाले यानी एक तकरीब में उन्होंने बुला के इमरान अशरफ यानी पटवारी में गालियाँ भी दी थी। और उनके दूसरे भाई इमरान अशरफ वो N46 में इस्लामाबाद में, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी के सारे लोग सरापा एहतजाज हैं कि ये पैराशूटर है। अच्छा, अब ये ज़राए बता रहे हैं कि इनकी अपनी और बेटे के हवाले से डील है कि बेटा जो है वो PPP जीत जाए और ख़ुद जो है। अच्छा, वो वीडियो सामने आने के बाद बड़े हैरत भी लोगों को हुई थी कि एक तरफ पंजाब पुलिस चादर चार दीवारी का तकद्दस कर रही है, वहाँ पे एक्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे हैं या पार्लियामेंटेरियंस थे, उनके घरों पे छापे मार के ख़वातीन के इवन के इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह उनके भाई थे परवेज़ अशरफ नहीं जावेद अशरफ थे, आई थे, यूं उंगली करके कहते हैं इधर आओ। और जिस तरह वो भी SHO साहब भी इस तरह जैसे बिल्कुल के गुलाम यहाँ पे सर झुकाए बैठे हैं। क्या जरूरत है सर, एक मिनट में लगाते हैं, चलो ये सारे की मसला तो यही है कि आपकी सारे इदारे पॉलिटिसाइज हुए हैं। लतीफ़ खोसा के बेटे ने क्या कहा था, उसने कहा था हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं आपके, मतलब गैर कानूनी तौर पर खड़े हैं। उसने ना तो वर्दी फाड़ी थी, ना वायरलेस सेट छीने थे। उसने ये कहा था, मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, और बाद में क्या कि वर्दी भी छीनी गई, वायरलेस छीने गए और वहाँ पर सरकार में दाखिला 780A लगा दिया गया उस पर। तो ये सूरत हाल रहती है। तो ये एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे N52 गुजर खान के हल्के में अवामी रद्द-ए-अमल सख्त आ सकता है, चूँकि मरूसियत से लोग आप तंग आ चुके हैं। जिस तरह के रवायती सियासतदान हुआ करते थे, वो अपने जो सीट है वो से ये समझते थे कि जी शायद हमारी विरासत में लिख के हमें दे दिया गया है। आगे चलें। अच्छा, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के हैं फ़र्रुख सियाल, यहाँ पर हैं फ़र्रुख फ़हीम भट्टी भी,
اس کے بعد پیر آف بنگالی شریف نے بھی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف سے آ سکتے ہیں. دوسرا پرویز اشرف صاحب ہیں, اس وقت اسپیکر ہیں, اور جاوید اخلاص ظاہر ہے ایکس ایم این اے بھی ہیں, وہاں پہ رہے ہیں. تو مقابلہ یہاں پر پرویز اشرف صاحب کے خلاف جو ہے نا کافی حد تک چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے تھرو انہوں نے پوری چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے. آل لوگ ٹھیک ہے کام کروائے ہیں, لیکن کام کا مطلب نہیں انہوں نے سوائے اپنے لوگوں کو بھرتی کروانے کے کسی کو نہیں بھرتی کیا. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو دیکھیں. آپ نے اگر آپ نے صرف یہ مقصد یہ ہے کہ جو اپنے یونیورسٹی بنانی ہے یا جو ٹھیکہ بھی دینا ہے تو وہ اپنے ہی بندوں کو دینا ہے, تو ایک حد تک ہوتا ہے نا. آپ صرف لوگوں کو کام نہیں چاہیے, لوگ ایک حد سے زیادہ پھر فیس نہیں کرتے, لوگ نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف فیملی کے خلاف لوگ نفرت کی حد تک آنا شروع ہو گئے. باقی اگر آپ دیکھیں راجہ جاوید اخلاص ہے, اس کی ایک اپنی سیاست رہی ہے, وہ اس طرح کا تھانہ کلچر اور اس لیول پہ نہیں گیا کبھی بھی. تو یہاں پر نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی لیول پہ اگٹھے بھی ہو جائیں اس کو ہرانے کے لیے. یہ پوزیشن بھی چل رہی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی سر اٹھاتا ہے اس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں پہ متعلقہ پولیس پٹوار سارا کچھ مینیج ہے کیونکہ وہ اسپیکر کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ویسے بھی یہ ریاست پوری اسٹیٹ بن چکی ہے. اسپیکر ویسے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کا اسپیکر ہے, لیکن اگر آپ ٹکر کبھی چلتے دیکھیں ٹیلی ویژن پہ, کبھی خبریں وہ جو چلا رہے ہوتے ہیں ان کا پورا میڈیا سیل جو ہے وہ گجرہان کے اوپر, یعنی گجرہان یونیورسٹی میں یہ ہو گیا اسپیکر نے یہ کر دیا, گجرہان تھانے میں یہ ہو گیا اسپیکر نے یہ کیا. تو یہ اسپیکر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ پورے پاکستان کے اسپیکر ہیں, نہ کہ وہ گجرہان کے اسپیکر ہیں, ایک تحصیل کے اسپیکر ہیں. تو یہ ہے کہ ان کے خلاف یہ نفرت کافی حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. جاوید اخلاص ہو, تحریک انصاف کسی کو بھی اتارتی ہے میدان میں. اب ظاہر کاغذات بھی پہلے مسترد ہوئے, منظور بھی ہونا شروع. اچھا مقابلہ بڑا سخت ہوگا اس وقت, چونکہ ایک طرف تو یہ کہا رہا ہے کہ جو انوائرمنٹ مسلم لیگ نون کے لیے بنایا جا رہا ہے, اور جس طرح کی جو لیول پلینگ تو دی نہیں جا رہی, فیلڈ دی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کو, اور دوسری طرف دوسرے بھی پیارے ہیں زرداری, آصف علی زرداری صاحب, سنا ہے کہ اب ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا کر دیا گیا ہے. تو اب یہاں پہ راجہ جاوید اخلاص ورسز پرویز اشرف بڑا سخت مقابلہ ہو سکتا ہے. اور پی ٹی آئی جی جی دوسرا یہ ہے کہ تقسیم ہوگا نا ووٹ جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اگین پی پی 8 جو اور پی پی 8 اور 9. اچھا یہاں پہ اگر یہ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج جو پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے, چونکہ ووٹ بینک تقسیم ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تو انٹیکٹ ہے بلکہ بڑا ہے مزید. جو 2022 کے بعد جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ہمدردی کا ووٹ بھی بڑا ہے, اور یہ ووٹ تقسیم ہونے سے یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوگا اسے ضرور یہاں پہ برتری حاصل ہو سکتی ہے, اور ہے بھی. اگر پھر الیکشن ہوا تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف یہاں سے سیٹ جیت سکتی ہے جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. جی آگے. اچھا فرق سیال جو ہے نا یہ پی پی 8 میں تحریک انصاف سے ہیں, پھر اسی طریقے سے جاوید کوثر ہیں, طارق کیانی ہیں, سہیل کیانی ہیں, ایک لمبی مطلب لسٹ ہے, کسی کو بھی اتارتے ہیں. اچھا پی پی 9 سے چودھری ساجد محمود ہیں, ہارون کیانی ہیں, وحید قاسم ہیں. اچھا پیپلز پارٹی میں کیونکہ ساجد محمود نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی پی ٹی آئی, لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے. اچھا یعنی وہ پارٹی نہیں جوائن کی کوئی بھی. آپ وہ دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے آزاد حیثیت میں, لیکن یہ ہے کہ پارٹی کسی کو جوائن نہیں کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں شاید مل جائے گا, لیکن نو میں کی مذمت تو آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, پورا پاکستان کرتا ہے. مطلب جو کچھ ہوا انتہائی غلط ہوا, جس نے بھی کیا ایک پلانٹڈ منصوبہ تھا تو بھی غلط ہے, یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا وہ بھی غلط ہے. ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا یقیناً, اور اس کو تول دینا, اس کو بار بار اب تو لگتا ہے کہ نصاب میں بھی پڑا ہے 10 ارب لگا کے اس کی تشہیر کرنا, یہ بھی غلط ہے. لگتا ہے اب نصاب کا حصہ بھی ہوگا 9 مئی کا. دیکھیں ایک چیز ہے نا, بات اسی لیے ہو رہی ہے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا ہے, نقصان کس کو ہوا ہے. پی ڈی ایم کو ہوا ہے, اور بار بار وہ نیشنل میڈیا میں بیٹھ کر کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اس کی بینیفیشری ہیں. اس کو خاموشی اختیار کرتے. آپ ایک نیشنل آپ ڈیزاسٹر سمجھتے ہیں نا اس کو, تو پھر اس کو تشہیر نہیں ہونی چاہیے, مطلب اس کے اوپر پیسہ لگا کے پھر اس کا فائدہ اور نقصان. جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر ہے, اس میں جس چیز کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے نا آپ, جس کو جتنا تو سوشل میڈیا پہ اتنا طول ہوگا, اور پھر وہ کٹا چٹا اکھاڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے. جو آج کل جس طرح کی جنریشن ہے, آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے عقائد, بہت سارے آپ نے ویژولز ایسے دیکھے ہوں گے جس میں دیکھا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے کارکنان کو, جو بھی ہے. ہم اس پہ بات تو نہیں کریں گے, خیر یہ قصہ بارینہ ہوتا, قصہ بارینہ تو نہیں ہے, خیر اس وقت تو ہاٹ ایشو ہے. پی ڈی ایم کا سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ بھائی ایک طرف 9 مئی کے کردار ہیں, اور ایک طرف محب وطن, عوام کی خدمت گار, مسلم لیگ نون سے فلان, پیپلز پارٹی سے فلاں ہیں, عوام کی خدمت کرنے والے, اور دوسری طرف غدار وطن ہے. جی بھائی 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو بھی ہے وہ غدار وطن ہی ہے نا, اور عوام ان کے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے دیکھیں, یا تو لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ, آپ
عدالتیں جو ہے وہ وہاں پر بھی انصاف نہیں، بلہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا، اب دیکھیں کسی کے تجویز کنندہ یا تائید کنندہ اٹھا کے آپ لے جاتے ہیں، اس سے فائدہ پولیس مان ہی نہیں رہی نا، پولیس مان ہی نہیں وہ رہی. نظر آ رہا ہے نا سب کو. دیکھیں یہ چیزیں آپ کے مرزا صدیقی کیس میں تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. میجر طاہر صادق میں وہاں تو پولیس نے انکار کر دیا، آر پی او نے انکار کر دیا. انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اب سارے ادارے اپنی اہمیت اور اپنی وہ کھو چکے ہیں. اور میرے خیال سے یہ اب تو لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ٹیکس سے ان کی سیلری بھی حرام کی. سر ادارے تو چھوڑے، سب سے بڑا جو عادل ہیں اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس پر ایک ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. بس یہ چل رہا ہے سر. 8 ہے پی پی 8 اور پی پی 9 یعنی گجر خان کی، اس میں پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات چل رہے ہیں، نون لیگ میں بھی چل رہے ہیں. نون لیگ کے بھی 3 4 کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں، ٹکٹ کس کو ملے گا، اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی. اگر ٹکٹ آپ کو ملتا ہے میں کود جاتا ہوں، مجھے ملتا ہے آپ کود دیتے ہیں. یہ ایک سلسلہ یہاں پہ پی پی 8 اور 9 میں چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ روپوش بھی ہیں، ابھی سامنے نہیں آئے. پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات ہیں کہ راجہ صاحب خود اپنے صاحبزادے کو بھی اتارنا چاہتے ہیں، وہ اپنے فیملی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بھی ایک بھائی کو آپ اسلام آباد میں اتار دیں، خود آپ اتاریں، بیٹے کو بھی آپ اتار دیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی یہاں پر میرے خیال سے انلائز کیجیے گا ان 52 اور پی پی 8 اور 9 میں کیا پی پی 52 میں جو ہے نا وہ بڑا سرپرائز آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز جو اشرف صاحب ہیں نا یہ ہار بھی سکتے ہیں جو اس وقت کی صورتحال ہے، کیونکہ جو خبریں چل رہی ہیں جس طریقے سے وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب مینیج ہے اور ان سے جو کام کروایا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ ان کو ایک سیٹ پہ اٹھا کے واپس لے کے آنا ہے، اس لیے مجبوری بھی ہے کچھ لوگوں کی. تو پی پی میں پی پی 8 اور 9 میں دیکھیں پہلے یہاں پر تحریک انصاف بھی جیتی تھی، اوپر نیشنل اسمبلی میں ہی پیپلز پارٹی جیتی تھی. باقی کیونکہ اب کی بار جس طرح نون لیگ کو بھی اب لاڈلے نون لیگ ہے نا، چلو اگر پہلے وہ تھے تو لاڈلے کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. تو وہاں پر اگر ان کی آپس میں لڑائی جو ہے نا اگر وہ نہ ہوئی، ٹکٹ جس کو ملا باقی لوگوں نے سپورٹ کیا، تو نون لیگ بھی وہاں پر اچھی خاصی پاور دکھا. ناظرین آپ نے سنا نوید صدیقی صاحب نے جو کہا ہے کہ لاڈلے نون لیگ کا موقف آج بھی ہے کہ لاڈلا عمران خان ہے، اگرچہ وہ تقریباً 3 ماہ سے زائد جیل میں ہے، اور جس طرح کہ ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے تجویز کنندہ تحید کنندگان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر سڑک پر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ لاڈلا پن اگر اس طرح کا ہے تو پھر تو مجھے حیرت ہے کہ کون سا لاڈلا پن ہے. بہرحال ان نے 52 اور الکا پی پی 8 اور 9 کے متعلق نوید صدیقی صاحب اپنے رائے جانی. جس طرح بتایا کہ نوید صدیقی صاحب نے کہ ان 52 اگرچہ وہاں پر راجہ پرویز اشرف کو مضبوط امیدوار تصور کیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب اس وقت مسلم نون کا راجہ جاوید اخلاص بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے ہیں. اور تیسرے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں اس لیے ہیں کہ جس طرح کہ اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے امیدواروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کاغذات نامزدگی اور اسکروٹنی کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بعد یقیناً عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بڑھ گئی ہیں. اور اگر تقسیم ہوتا ہے ووٹ راجہ جاوید اخلاص اور پرویز اشرف کے درمیان تو یقیناً اس کا فائدہ براہ راست پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا، لیکن چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ تازہ دن ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں. انوار عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.